راہ و رسم رکھنے، ان کے ساتھ ملاپ رکھنے، گھروں میں آنا جانے سے کبھی بھی وہ نہ کتراتا۔ دشمنی ڈالی گئی اور کوٹ کوٹ کے ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا آغاز معاویہ ابن ابو سفیان نے کیا اور وہ سلسلہ آج تک بعض خارجی ذہن رکھنے والے مولوی کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو مجمع الزوائد کا بھی حوالہ دے رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جلد 10 صفحہ 21، جس میں ہم نے سنایا تھا ام سلمہ سے سلام اللہ علیہا سے، پھر اس کے بعد 7واں حوالہ ہے تاریخ مدینہ دمشق جلد 42 صفحہ 334، حرف تا میں فی آباء من اسمہ علی، اس میں آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ وفی حدیث السامی، اب یہاں یہ حدیث سامی سے ہے، فرفع الیہ رأسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی طرف اپنا سر اٹھایا، یعنی سر اٹھا کر علی کی طرف دیکھا، وقال، اور فرمایا، ابشروا یا علی انت و اصحابک فی الجنہ، بشارت دیتا ہوں اے علی آپ کو کہ آپ اور آپ کے اصحاب جنتی ہیں۔ ابشروا یا علی انت و شیعتک فی الجنہ، بشارت دیتا ہوں اے علی آپ کو کہ آپ اور آپ کے شیعہ ہی جنت میں جانے والے ہیں۔ تاریخ مدینہ دمشق کی ایک اور اسی کے صفحے کے بعد والی صفحے میں بھی حدیث ہے جو کہ موجود ہے، اس کو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ دیا۔ اب نواں آپ حوالہ سن لیجئے گا، اعتقاد اہل السنہ، یہ کتاب لکھی گئی ہے، اعتقاد اہل السنہ جلد 8 صفحہ 1453 1453، فضائل امہات المؤمنین باب میں ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے یہ روایت ہے، زوج النبی، قالت، فرمایا، کان رسول اللہ عندی فغددت الیہ فاطمہ ومعہا علی، فرفع رسول اللہ، اپنے سر کو حضور نے اٹھایا اور فرمایا، ابشروا یا علی انت و شیعتک فی الجنہ۔ یہ وہی تقریباً مفہوم اور مضمون کے ساتھ حدیث وہاں پر آئی تھی۔ اور اس کے بعد السنہ لابن ابی عاصم، اس کتاب میں جلد 2 صفحہ 475، اس کو بھی ذرا دکھائیں، 475، السنہ لابن ابی عاصم جلد 2 صفحہ 475۔ اب یہاں پر ایک اور عظیم جلیل القدر شخصیت سے حوالہ ملتا ہے، عن اسماء بنت عمیس عن ام سلمہ قالت كانت لیلتی وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندی فجاءت الی فاطمہ مسلمتاً یا مسلمتاً، سلام کرتی ہوئی میری طرف فاطمہ سلام اللہ علیہ آئیں، فتبعها علی، پھر اس کے بعد علی تشریف لائے، فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأسہ فقال ابشروا یا علی انت و اصحابک فی الجنہ۔ اب اس کے بعد یہ کتاب جو ہے عمرو بن ابی عاصم کی کتاب ہے، الضحاک شیبانی کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ایک آخری اور 2 حوالے چھوٹے چھوٹے میں دے رہا ہوں، اور یہ بھی بہت کم ہے، صرف اس لیے آج ہم دے رہے ہیں تاکہ صحیح معنوں میں آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ شیعہ جو گالی بناتے ہیں وہ حقیقت میں قرآن کو گالی دیتے ہیں اور رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ السنۃ لعبداللہ ابن احمد جلد 2 صفحہ 547 میں فرماتے عن عمہ عن علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لکھا ہوا وہ میں پڑھ رہا ہوں، قال لی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت و شیعتک فی الجنہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی جنت میں جانے والے ہیں۔ اور آخری تفسیری کتاب ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، یہ تفسیر کس کی ہے؟ ابن عطیہ عبدالحق بن غالب اندلوسی کی ہے۔ اب ابن عطیہ اندلوسی بہت مشہور و معروف مفسر ہیں اہل سنت کے، وہ فرماتے ہیں کہ ثم قال لعلی ابن ابی طالب، حدیث کو لمبی تھی اس کو میں نے شارٹ کر کے کہ فرمایا حضور نے علی علیہ السلام سے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو انہوں نے لکھا اسی کو میں پڑھ رہا ہوں، انت یا علی وشیعتک من خیر البریہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ خیر البریہ میں سے ہیں، یعنی بہترین اللہ کے بندوں میں سے ہیں، خدا کا
لطف و کرم اس کے شامل حال نہیں ہوتا اور نہ ہوگا جو بہترین اللہ کی مخلوق کو گالی دے یا کسی دیوار پر لکھے شیعہ شیعہ کافر شیعہ یا شیعہ شیعہ کافر شیعہ، اس طرح کے الفاظ جو لکھا جاتا ہے، یا پھر کافر کافر شیعہ کافر، اس طرح کے نعرے لکھے جاتے ہیں۔ لفظ شیعہ کو سمجھیں اور اس لفظ کا تقدس جانیں، اور جو علی کے ساتھ ہوتے ہیں وہی پرچم علی علیہ السلام کے سائے کے نیچے روز قیامت آپ کو ملیں گے۔ ہاں، دنیا میں آپ نے انہیں ظلم و ستم کا نشانہ قرار دیا، اور آج بھی لوگوں کو صرف علی کی محبت کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، اور جانوروں سے زیادہ بدترین حالت میں ان کے ہاتھ پیر کاٹ کے ان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ یہ جو دشمنی شروع ہوئی تھی بنی امیہ سے، اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ میں ایک پیغام دوں گا یہاں پر، جب تحفہ اثنا عشریہ جو شیعہ مذہب کی رد میں لکھی گئی کتاب ہے، شاہ عبدالعزیز دہلوی نے، انہوں نے اپنی اس کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا کہ سند کے اعتبار سے کہیں کوئی ہمیں کمزوری نظر نہیں آتی، یہ حدیث مسلم، اس کی سند اور اس کی صحت ناقابل انکار۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ کہا کہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ جو شیعہ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ کیا یہ دعویٰ بغیر دلیل کے مذاق آپ کو نہیں لگا اس وقت؟ کیا یہ واقعاً مذاق نہیں ہے کہ جو حدیثوں کو مسلم پائے تو یہ کہہ دے کہ اصل میں شیعہ سے مراد ہم اہل سنت والجماعت ہیں؟ میں صرف شاہ صاحب سے ایک سوال کروں گا، اور اگر شاہ صاحب نہیں ہیں اور ان کے جو اس وقت فالوور ہیں اور ان کو بڑا محدث مانتے ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ ذرا یہ سوال غور سے سنیں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ اگر یہاں جتنی حدیثیں بتائیں گے، اے علی تم اور تمہارے شیعہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ جنت میں جانے والے ہیں، اس سے مراد اگر اہل سنت والجماعت ہیں، تو میرے سوال کا جواب کوئی دے، کیا وجہ ہے یا حضور کو کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کی نجات کی بات کو شیعہ لفظ سے بیان فرمایا؟ کیوں نہیں اہل سنت والجماعت سیدھے سیدھے کہہ دیا کہ اہل سنت والجماعت جنت میں جانے والے ہیں؟ یہ سیدھے سیدھے کیوں نہیں فرما دیا؟ یہ کیوں فرمایا؟ اور وہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ ہر بار ان تمام حدیثوں میں ایک جگہ پر بھی کسی اور سے خطاب نہیں ہے، علی سے خطاب ہے، اے علی تم اور تمہارے شیعہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ۔ تو کیا یہ بات عجیب و غریب نہیں لگتی کہ کوئی جب انکار نہ کرے تو یہ کہہ دے کہ جناب اس سے مراد ہم ہیں، اس سے مراد ہیں؟ تو کیا مجبوری تھی رسول اللہ کو کہ انہوں نے لفظ شیعہ ہی استعمال کیا؟ اور آج جب ہم بات کرتے ہیں شیعہ، تو پھر دنیا کا کوئی دشمن بھی انکار نہیں کرتا کہ شیعہ سے مراد یہی ہیں، جو خود بھی اس پر جی ہم لائن کو کھولنے سے پہلے چاہیں گے کہ ایک خوبصورت بات بھی آپ سماعت فرما لیں۔ آخری بات ہے، میں اس کو انشاءاللہ جلدی جلدی سم اپ کرنے والا ہوں۔ ایک آخری بات ہے، وہ حوالہ میں چاہوں گا کہ وہاں ڈسپلے ہو جائے۔ ایک کتاب ہے الزینہ، کتاب اہل سنت کی کتاب ہے، رائٹر ہیں اور مؤلف اور مصنف ہیں ابو حاتم رازی، علامہ ابو حاتم رازی کی کتاب ہے کتاب الزینہ۔ اس میں انہوں نے یہ تحریر فرمایا ہے کیا کہ اول اسم ظہر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو الشیعہ، پہلا نام جو حضور کے زمانے میں حضور کی زبان پر ظاہر ہوا وہ ہے شیعہ۔ دیکھیں نا، نام شیعہ پہلے حضور کی زبان پر جاری ہوا۔ وَكَانَ هَذَا لَقَبُ اربعۃ من اصحاب الصحابہ، حضور کے صحابہ میں سے 4 جلیل القدر صحابی کا یہ لقب بن گیا۔ جب ان کو دیکھتے تو صحابہ کرام دیگر وہ کہتے کہ یہ علی کے شیعہ آ رہا ہے، یہ علی کے شیعہ آ رہا ہے۔ یہ شیعہ مشہور اور لقب بن گیا تھا ان 4 صحابہ کا۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہم ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ،
وسلمان الفارسی رضوان اللہ تعالی علیہ، والمقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ، وعمار بن یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہاں تک کہ صفین کے